أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ السجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ گما تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم اے حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا اے حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اہلا وسہلا مرحبا شافع روز جزا اہلا وسہلا مرحبا اے امام الانبیاء اہلا وسہلا مرحبا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہم معروف نعت خواں جو کہ سرکار کی بارگاہ میں جو مقبول نعت خواں جن کے پڑھے ہوئے کلام سے ہمارے جو نئی جنریشن ہے جن کے کلام پڑھے اللہ پاک نے ان کو بھی عزتوں سے نوازا، اور سرکار کی بارگاہ میں بڑے مقبول کلام ہم ان ثناخانوں کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو ثناخواں حیات ہیں، جو ثناخواں دنیا ہے، فانی سے کوچ کر گئے، ہم سب کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح آج عالم اسلام کے معروف نعت خواں جنہوں نے بہت خوبصورت نعتیں پیش کی حضور کی بارگاہ میں، اور ہر کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا۔ میری مراد مرحوم راشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آج راشد بھائی کو ہم اخراج عقیدت پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو پینل آج موجود ہیں
وہ سارا راشد بھائی کا سمجھیں کہ دوست ہیں، ان کے سب دوست احباب ہیں، ان کے برادر مکرم میں تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے عالم اسلام کے معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں وہ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، آپ مختلف چینل پہ ان کو سماعت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے بھی راشد بھائی کی باتیں سنیں گے، گفتگو سنیں گے، کیونکہ راشد آدم ان کے بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ محترم جناب وسیم عباسی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت سلسلہ جو لے کے چل رہے ہیں، جو ثنا خاں ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے کلام سننے کو ملتے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام، بڑا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور وسیم بھائی آپ آئے، میں بہت شکر گزار آپ بہت کا۔ شکریہ۔ ایک اور معروف شخصیت اور برادر مکرم جناب راشد اعظم بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری بزم میں راشد بھائی کی فیملی سے ان کو ہم نے انوائٹ کیا۔ محترم جناب رئیس اعظم، السلام علیکم۔ رئیس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ احسان ہے پروردگار کا۔ میں آپ کی تشریف آوری لانے پر آپ کا بہت شکر گزار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور معروف نعت خواں اور بہت خوبصورت نعت حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور نعت لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور راشد اعظم بھائی کے استادوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ محترم جناب معین خان، السلام علیکم معین بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم ذوالفقار علیہ وسلم میں۔ اور راشد اعظم کے شاگرد خاص بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں جناب ارشد لودھی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں ارشد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور معروف نعت خواں بھی ہماری تشریف فرما ہے، زینب لاخانی بھی ہیں، سہرش بھی ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری اسامہ رحمانی کے انداز میں آپ قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں، کیونکہ یہ قاری القرآن ماشاءاللہ یہ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں موجود ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ ربیع الاول کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ہماری، ہم نے قصیدہ بردہ شریف کا قاری صاحب سے کہا تھا کہ گھر سے پیش کریں، اور وہ بہت خوبصورت انداز میں پیش بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وسیم عباسی سے ہم لیں ایک نعت، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے پروگرام کو۔ مائک دیجیے گا ارشد بھائی۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، ہاں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے،
بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے واہ واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آپ نے انتخاب کیا ماشاءاللہ بہت شکریہ جو آپ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں تو ثنا خان کی تو یہی آرزو ہوتی ہے کہ اگر سرکار کے قدموں میں وہ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں میں تو پائے ناز سے ہے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تو یقیناً سب ثنا خان میرا ایمان و عقیدہ یہی ہے کہ سب نے جب قبر میں سوال کیا ہوگا فرشتوں نے جو 3 سوال ہوتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو سب ثنا خانوں نے ادب کے ساتھ حضور کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہوگا اور فرمایا ثنا خانوں نے یہ کہا ہوگا کہ پوری زندگی ہم ان کی نعتیں پڑھتے رہیں اور یہاں پر بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہم گفتگو کریں گے جناب رئیس اعظم صاحب سے رئیس بھائی یہ بتائیں کہ راشد اعظم ظاہر ہے آپ کے برادر مکرم کتنے بھائی ہیں آپ ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ 6 بھائی تھے ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ 5 ہیں سارے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ تقریباً تو سارے نعت خواہ ہیں لیکن شعبہ میرے کو ملا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو جنہوں نے مجھ پر محنت کری راشد پر محنت کری معین بھائی کا بہت کردار ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت تو رئیس بھائی کیسے شوق ہوا تھا راشد بھائی کس طرح آئے تھے آپ کے گھر میں کوئی پڑھتا تھا نعت شریف والد صاحب میرے بہت اچھے ثنا خواہ تھے انڈیا سے پڑھتے چلے آتے تھے تو جب یہاں پاکستان مائیگریٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر آپ نے کوشش کری کہ معاشی پریشانی کو بہتر کیا جائے اچھا تو پھر میں ذرا ہوشیار تھا تو والد صاحب کہنے لگے بیٹا آپ بھی تھوڑا سا روحانی معاملات میں داخل ہو اس سے ذرا سا ماحول بنتا ہے اور پھر گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا تو میں ثنا خوانی کیا کرتا تھا راشد بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے والدہ کہتی تھی انہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ تو یہ سو جایا کرتے تھے سب سے کم سن ثنا خوان ہوا کرتے تھے تو سو جایا کرتے تھے محفلوں میں گود میں اٹھا کے لاتا تھا واہ 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 پھر جب راشد نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو اس نے بولا بھائی جان مجھے بھی لے کر کے چلیں پراپر طریقے سے تو پھر ایک مقابلے میں ادیب رائے پوری جج کے صاحب اس کے فرائض انجام دے رہے تھے اور دوسرے صاحبان بھی تھے تو راشد نے ادیب رائے پوری کا کلام پڑھ دیا ادیب رائے پوری نے دوبارہ بلوایا بیٹا آپ دوسرا کلام پڑھیں یہ کلام میرا ہے اگر میں نے آپ کو نمبر دیے تو یہ کہیں گے کہ جی ان کا کلام پڑھا تھا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو فرسٹ پوزیشن دی اس کے اندر تو پھر آگے جب اور مزید ترقی ہوئی تو معین بھائی کا سہارا ملا معین بھائی نے ہاتھ پکڑا اللہ رب العزت نے قبول کیا ماشاءاللہ یہ صحرا معین بھائی کو جاتا اچھا رئیس بھائی آپ سب ماشاءاللہ ساتھ ہی رہتے ہوں گے شادی سے پہلے تقریباً اس وقت تو ساتھ ہی ہوا کرتے تھے اچھا ماشاءاللہ 5 بھائی سب ساتھ 6 بھائی ماشاءاللہ سب ساتھ ماشاءاللہ تو راشد بھائی کس طرح انتخاب کرتے تھے کلام کا یہ یوں سب ماحول دیکھ کر کے زیادہ تر ماحول کو دیکھتے تھے کہ آپ سے رہنمائی لیتے تھے یا خود سے اللہ پاک نے وہ فن دیا تھا ان کو لیتے تھے لیکن کیونکہ رہنمائی لینا ضروری ہے کیونکہ مشورہ کرنے کی مشورے میں خیر ہوتی ہے اس وجہ سے مشورے لیتے تھے ہم سے بھی لیتے تھے والدہ سے بھی لیتے تھے اور معین بھائی تو ماشاءاللہ سر فہرست تو انہوں نے بڑی گائیڈنس کری ہے جتنا ساتھ انہوں نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے بھی نہیں دیا اچھا معین بھائی دیکھیں ہر نعت خواہ کا ایک وقت ہے ٹھیک ہے نا جس طرح راشد اعظم کا ایک عروج تھا
ہر گھر کے اندر ان کی نعتیں ماشاءاللہ بجتی تھیں صبح صبح ہیں، دف کے ساتھ جو یہ لے کر آئے ماشاءاللہ، اور پھر آقا آقا بولتے اللہ پاک نے بہت معروف کلام. تو یہ کس طرح انتخاب کرتے تھے معین بھائی کلام کا؟ آپ سے پوچھتے تھے یعنی جو طرز کلام کی جو ہوتی ہے اس طرح؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور بزم ذوالفقار علی حسینی کا، جی جی کہ کیونکہ ایک روایت کو آپ نے قائم کیا ہے کہ جو ہمارے ثنا خاں دنیا سے چلے گئے ہیں، ویسے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس طرح بھی آپ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو یاد کر رہے جی ہیں جی. الحمدللہ. تو راشد اعظم کا تھوڑا سا میں ایک بتانا چاہوں گا. دیکھیں معین بھائی آپ تو استادوں میں سے ہیں اور بہت سینئرز نعت خواں ہیں. ہم نے جو یہ پلیٹ فارم جو دیا ہے نا وسیم بھائی، ہم نے یہ دیا کہ جو نعت خواں حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، سبیر رحمانی ہو گئے، قاری بے ظفر ہو گئے، صدیق اسماعیل ہو گئے، ان کے کلام ہماری ینگ جنریشن ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے. اللہ پاک نے ان کو بھی عزتوں سے نوازا، تو ہم ان نعت خواں کو کیوں سیلیبریٹ نہیں کریں؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. تو راشد اعظم مجھے جو ابتدائی تربیت تو راشد اعظم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ خود بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خواں ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے مساجد میں بچے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، رجب شریف یا شعبان کی جو وہ ہوتی ہیں تقریبات یا محفل، تو اس میں راشد اعظم پڑھ رہے تھے اور میں گھر پہ موجود تھا. تو کانوں میں جب راشد اعظم کی آواز آئی تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ اتنا اچھا سریلا ثنا خواں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے. تو میں گھر سے اپنے نکل چلا مسجد کی جانب. تو میں نے ذہن میں یہ بات رکھی یہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کو جہاں اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا وہاں اسٹارٹ نہیں کیا اس نے. آگے جا کے تو یہ نہیں پڑھ پائے گا، انترا نہیں کہہ پائے گا. تو وہی ہوا کہ جب انترا آیا تو وہ نہیں کہہ پایا اس کو. جب میں مسجد میں پہنچا تو راشد وہاں موجود تھے. میں نے کہا آپ پڑھ رہے تھے نعت؟ تو بتایا کہ جی 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 جی. میں نے کہا بیٹا دوبارہ آپ ذرا سنائیں، آپ اسکیل یہ رکھا تھا ذرا نیچے اسکیل پہ آپ پڑھیں ذرا. راشد نے پڑھا تو انتر آرام سے کہہ گئے. میں نے کہا کوئی پریشانی ہوئی آپ کو؟ کہہ رہے نہیں بالکل ٹھیک. میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے باہر لے کر آیا مسجد سے، میرا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا غریب خانہ میرا گھر ہے. تو اس طرح کر کے مقابلہ ابھی بینک اور دیگر مطلب جو مقابلے ان میں لے کر گیا محافلوں میں، کہہ رہا میرے ساتھ چلا کریں. تو ان کی والدہ محترمہ نے جب ماں گھر پہ گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ معین بھائی بیٹا میں آپ کے ساتھ صرف بھیجا کروں گی. راشد کی جو عمر تھی اس وقت تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10 یا 12 سال کی عمر تھی جو مجھے ملے. جی جی. اس طرح محافلوں میں لے جانے کا سلسلہ، پھر مقابلہ نعت میں، پھر کیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں بھی میں نے کمپنی کو یہ کہا بھائی آپ میری نعت رہنے دیں، یہ بچہ اس کی کریں آپ. واہ واہ یہ واہ، سار بھی الحمدللہ کیا بات ہے، کیا یہ سار بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. راشد کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں تھا اس وقت. اچھا. وہ کر رہے تھے اعتراض کہ یار ابھی تلفظ. میں نے کہا آپ کریں میں کرواؤں گا تلفظ وغیرہ جو بھی ٹھیک ہوگا. اس طرح راشد کا ایک نعت بھی ہوئی، 2 بھی ہوئی، پھر پورا البم ہوا راشد کا. اچھا پھر محافلوں کو یہ ہوا کہ کام کرتے کرتے آ ہی جاتا ہے، ایک سوچ آ جاتی ہے محافلوں میں. پھر پتہ چلتا تھا کہ بھئی لوگ کیا کس انداز سے سننا چاہتے ہیں. تو راشد کو پتہ ہوتا تھا بھئی یہ طرز یہ کلام آج پڑھوں گا تو زیادہ پذیرائی ملنی ہے لوگوں کی. تو اس طرح کر کے وہ انتخاب کلام ہوتا تھا محافلوں میں بھی کہ کس طرح پڑھنا ہے. پھر یہ وقت تخلیقی ذہن میرا الحمدللہ رب تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. نعت لکھنا بھی، نعت پڑھنا بھی، نعت کمپوز کرنا بھی. یہ تینوں چیزیں مجھے رب نے عطا کی. وہی راشد اعظم کو رب تعالیٰ نے عطا کی. ہمارے مرحوم کمپیئر جناب غلام یاسین صاحب، جی غلام یاسین کا بڑا کردار ہے. ان کا نام میں بھول رہا تھا آپ کے ساتھ اکثر. بالکل بالکل. اگر دوسرا نام لیا جائے نا میں سمجھتا ہوں راشد اعظم کو پروموٹ کرنے میں واہ واہ تو غلام یاسین قادری محفلوں میں متعارف کروانے کا جو سہرا ہے وہ غلام یاسین کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ارشد لودھی شاگرد خاص موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ راشد بھائی کا کوئی پڑھا ہوا کلامہ پیش کریں. جی شہزاد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ بھی ادا کروں گا بزم ذوالفقار علی حسینی اور آپ کا. ماشاءاللہ خوبصورت بزم آپ سجا رہے ہیں. خوبصورت کلام راشد بھائی کا پیش کرتا ہوں. ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول. آقا کا بول بندے آقا کا بول، آقا کا بول بندے آقا کا بول. ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول. آقا کا بول بندے آقا کا بول، آقا کا بول بندے آقا کا بول.
خاموش زباں بن جائے آنسو عرضاں کرتے ہو آنسو عرضاں کرتے ہو ان کے در پہ رونے والے ان کے در پہ رونے والے دل سے کچھ تو بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول سرور عالم پیارے آقا مکی آقا مدنی آقا میرے آقا سچے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتا تھا شجر گواہی دیتا تھا شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے نور خدا کے منکر اب تو نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول اور شہزاد بھائی اس کلام کی خاص بات یہ ہے کہ معین بھائی یہ راشد بھائی نے خود لکھا ہے یہ کلام حضور کے کرم سے آقا کانوں میں رس گھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول 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 آقا آقا بول رحمت کے دروازے کھول ماشاءاللہ جناب ارشد لودھی صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ کب آئے راشد بھائی کی شاگردی میں؟ ماشاءاللہ شہزاد بھائی تقریباً راشد بھائی کو جوائن کیا تھا سن 2000 میں اس وقت میں نے بالکل نیا نیا میٹرک کیا تھا. کیسے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ملاقات تو میری 96 میں ہوئی. راشد بھائی کو میں نے ایک محفل میں سنا تھا اور وہاں ایک انہوں نے کلام پڑھا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. واہ 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 96 میں. اور بس میں نے اسی دن سے تاہیہ کر لیا کہ یار مجھے نعت سیکھنی اور اسی بندے سے سیکھنی. آپ کی رہائش کہاں تھی اس وقت؟ میری رہائش کورنگی میں تھی. کورنگی میں تھی. لیکن میرے پاس نمبر اس وقت پہ نہیں تھا راشد بھائی. 3 سال بعد مجھے نمبر ملا اور میں نے کانٹیکٹ کیا. میرے اپنے پاس تو موبائل تھا نہیں اس وقت لیکن میں نے پی سی او سے جا کے کال کی اور اس طرح سے راشد بھائی سے رابطہ ہوا. تو راشد بھائی کے اور بھی شاگرد ہوں گے؟ بالکل بے شمار شاگرد ہیں اور الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ. ہمارے ایک گروپ میں ایک نمبر چل رہا تھا کہ ظاہر جن نعتوں کو آپ فالو کرتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. تو راشد بھائی کو جو زیادہ فالو کرنے والی ہیں خواتین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ماشاءاللہ آئیڈیل نعتخواں تھے. بڑے معروف کلام ہر گھر میں آپ کو خواتین ظاہر مرد تو چلے جاتے تھے کام پر خواتین بجا کر ان کی نعتیں اور پورے دن جو ہے نا. اب تو میڈیا کا دور ہے اور اگر کسی ثناخواں کا ایک کلام بھی ہٹ ہو جائے تو وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. راشد اعظم جس وقت ہٹ ہوئے تو جو خاص بات ہے کہ جو ان کی محنت تھی لگن تھی ہر گھر میں ان کے ایسے کلام وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا اور پھر میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور پھر آقا کا بول بندے آقا کا بول بندے. یہ تو ایسا کلام تھا کہ جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. وسیم بھائی راشد بھائی سے ہماری بھی بڑی قربت تھی. جی بالکل جی. آپ کی بہت محفلیں ساتھ کی ہیں آپ نے. محفل میں آنے کے لیے مجھے اسپیشلی رات کے ٹائم میں میسج کیا مجھے کہا شلاد تمہارا پروگرام ہو رہا ہے تم مجھے انوائٹ نہیں کر رہے ہو. یہ محبت تھی راشد بھائی. اچھا راشد بھائی مجھے بتاتے تھے کہ کہتے تھے یار میں نے بڑی محنت کی ہے. کہتے ہیں میں اپنی کیسٹ ہے نا W11 میں جا کر نا خود جا کے دیتا تھا کہ بھائی یہ میری بجائیں آپ. ماشاءاللہ. اور آج تو نعتخواں کا ماشاءاللہ جو ایٹیٹیوڈ ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کہیں جائے گا. تو ماشاءاللہ پھر اللہ پاک نے عزتوں سے بھی نوازا ان کو. جی جی ماشاءاللہ. بہت ساری ایسی کریشن ہیں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں. اسٹیکر پوسٹر
یہ ساری چیزیں جو ہے نا راشد بھائی نے راشد introduce بڑی کروائی محنت شعبہ کی نعت میں. بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی محنت چھوٹے چھوٹے اسٹیکر آئے اللہ پیارے پاک مصطفیٰ ان کے سبحان درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ زینب لاخانی سے ہم ایک نعت لیں اور راشد بھائی کی پڑھی ہوئی نعت آپ پیش کریں. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں. صدقہ حسنین غوث ورا کا، صدقہ حسنین غوث ورا کا، یا نبی میری جھولی میں ڈالو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. کر کے نعتوں سے ہر سو چراغاں، یوں منائیں گے جشن بہارا، یوں منائیں گے جشن بہارا. عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، دیپ خوشیوں کے ہر سو جلا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. پورے ہو جائیں گے ان کے ارمان، کر رہے ہیں وہ بخشش کا سامان، کر رہے ہیں وہ بخشش کا سامان. جشن میلاد کی برکتوں سے، جشن میلاد کی برکتوں سے، اپنے قلب و نظر جگمگا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی، اور آج اخراج عقیدت ہم پیش کرنے ہیں جناب مرحوم الحاج راشد اعظم صاحب کو. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جشن عید میلاد النبی چل رہا ہے اور مسلمان اسے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جلوس اور ریلیوں کی شکل میں اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور خوب اس کو بھرپور طریقے سے اہل ایمان سے ماشاءاللہ سیلیبریٹ کرتا ہے. کیونکہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا. ہمارے ساتھ ایک اور معروف نعت خواں تشریف فرما ہے سہرش. میں ان سے کہوں گا کہ راشد بھائی کا کوئی پڑھا ہوا آپ کلام پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اپنے نوازوں کا صدقہ ان کا صدقہ اپنے نوازوں کا صدقہ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی دید تیری ہو عید میری دید تیری ہو عید میری دید کراؤ دید کراؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آسی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے ڈوبا ہوا ہے آسی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جیسا ہے نبھاؤ جیسا ہے نبھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. ماشاءاللہ سہرش بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی اور راشد بھائی کی پڑھی ہوئی نعت کہ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. اچھا معین بھائی راشد بھائی نے آپ کا کوئی پڑھا ہوا لکھا آپ کا لکھا ہوا کوئی کلام پیش کیا ہے؟ جی میرے لکھے ہوئے کئی کلام راشد اعظم نے پڑھے. کوئی معروف کلام؟ معروف کلام آ گئی مصطفیٰ کی سواری ہاں جو ابھی زینب اللہ خان نے پڑھا تھا. ہاں ابھی پیش کیا گیا. مقطع تھا مدت مصطفیٰ کے صدقے ہیں معین اپنے سب کام بنتے. واہ 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 واہ. مدت مصطفیٰ کے صدقے ہیں معین اپنے سب کام بنتے ہر گھڑی ذکر و مصطفیٰ کا اس کو اپنا وظیفہ بنا لو. واہ واہ یہ کلام الحمدللہ ہر خاص و عام میں بڑا مقبول ہوا. اور جس طرح فرما رہے تھے نا کہ خواتین زیادہ راشد کو سننے والی پڑھتی تھی تو یہ نعت بھی زیادہ پڑھی گئی ہے خواتین سنی گئی ہے پڑھتی زیادہ یہی کلام. اس کے علاوہ ایک میرا کلام تھا جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. بہت معروف کلام ہے. آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. یہ بھی راشد نے پڑھا. جشن مناؤ آئے ہیں سب نبیوں کے سلطان حور و ملائک جن و بشر سب کرتے ہیں اعلان. واہ واہ. یہ کلام بھی راشد نے کئی کلام بہت معروف کلام. معروف کلام. اچھا پھر راشد اعظم کے حوالے سے یہ میں ایک بات بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ آڈیو کو جب دور رہا تو راشد کا جو البم آتا تھا کمپنی سے تو باقاعدہ میں غلام یاسین رئیس بھائی مصروف رہتے تھے لیکن کبھی کبھی موجود بھی ہوتے تھے.
2 माह उसकी तकरीबन प्रैक्टिस होती थी, रियाजत करते थे। अच्छा माशाल्लाह, कलामों पर इतना वर्क होता था। वाह 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 वाह। मैं मदीने जाऊंगा, ये जो कलाम लिखा गया है, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अलीमुद्दीन अलीम, जी 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 मीरपुर खास जी में जी होते जी हैं। जी। तो उन दिनों में मीरपुर खास ही था, तो पाँव में फ्रैक्चर हो गया था मेरे। तो राशिद आजम का एक कलाम मैंने अलीम भाई से मैंने कहा आप लिखें। आप ये देखें कि ज़ोहर के बाद से और तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, तो तब तक ये कलाम उन्होंने कंप्लीट किया। वाह वाह। और रदीफ काफिया मैंने कहा था ये लिखें, जैसे लेकर जब अशकों के हार मैं मदीने जाऊंगा, वाह। करने से मरने से पहले एक बार, अगर एक भी मैं बार मदीने चले जाए तो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह। वो कलाम फिर राशिद से मैंने कहा भाई मैं कराची नहीं आ सकता अभी फिलहाल, मुझे टाइम होगा लगेगा। तो राशिद ने कहा मुझे रिकॉर्डिंग करवानी है। राशिद आजम वो कलाम लेने के लिए मेरे को खास आए, वो कलाम राशिद को फिर हमने दिया और वो कलाम राशिद की पहचान बना। माशाल्लाह। मरने से पहले एक बार मैं मदीने जाऊंगा। आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि हमारी इस टीवी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा होगा, उस पर आप अपना कंप्लीट अपनी डिटेल हमें सेंड करें, अपनी NIC हमें सेंड करें। और आपसे रिक्वेस्ट मैं हर प्रोग्राम में करता हूं कि आप उस नंबर पर कॉल ना करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो लास्ट हमारी ट्रांसमिशन होगी उसमें हम कुरानदाजी करेंगे और कारवान इस्लामी की तरफ से आपको देंगे उम्रे का टिकट, और बज़्म जुल्फ़िकार अली हुसैनी की तरफ से हम आपको देंगे इंशाल्लाह मुकम्मल पैकेज, और जिसका बुलावा होगा इंशाल्लाह वही जाएगा। और मैं चाहूँगा कि रईस आज़म से अगर एक कलाम के 1-2 शेर अगर आप पेश कर दें, उसके बाद हम इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। अहमद के हवाले से राशिद आज़म का पढ़ा हुआ कलाम। आए प्यारे मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह, आए प्यारे मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, झूमे रहमत की घटा सुबहान अल्लाह, आए प्यारे मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह, हूरे आने लगी आमिना बी के घर, रब के महबूब को देखने एक नजर, आमिना बी का है लाल ऐसा हंसी, सारे जिसका सानी नहीं उसका साया हो क्या, आका है नूरे खुदा सुबहान अल्लाह, आका है नूरे खुदा सुबहान अल्लाह, हूरे आने लगी आमिना बी के घर, रब के महबूब को देखने एक नजर, आमिना बी का है लाल ऐसा हंसी, सारे आलम में कोई भी सानी नहीं, तो जिसका सानी नहीं उसका साया हो क्या, आका है नूरे खुदा सुबहान अल्लाह, आका है नूरे खुदा सुबहान अल्लाह, ऐ हलीमा ज़मीन नाज़ करने लगी, झूमती जा रही है तेरी ऊँटनी, अरे ऊँटनी पर है सरकार सल्ले अला, सारे आलम के सरकार सल्ले अला, उनकी आमद पे ऐसा चरा हुआ, सारा आलम कह उठा सुबहान अल्लाह, सारा आलम कह उठा सुबहान अल्लाह, आए प्यारे मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह।
ماشاءاللہ رئیس بھائی بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی. سلیم بھائی کیا کہیں گے آپ؟ وسیم بھائی یہی راشد اعظم صاحب کی یاد آ گئی اور بالکل آواز انداز ملتا ہے. بھائی ہونے کا حق ادا کیا انہوں نے راشد اعظم کا, اور بہت ماشاءاللہ بہت دیکھیں نا خوبصورت پڑھا. استاد بھی ہیں, پھر بڑے بھائی بھی جی ہیں, جی بڑے معاملات ہیں جی. ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بس میں ذوالفقار علی حسینی, اور آج ہم نے خراج عقیدت پیش کی مرحوم بھائی راشد اعظم کو. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اپنے تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ آئے ہمارے اس بز میں. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.